آج ہم آپ کو پاکستان کی ایک ایسی ہر دل عزیز شخصیت سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں کہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر وہ اپنے ایک منفرد انداز کی وجہ سے بہت ہی زیادہ مشہور و معروف ہیں، اور مختلف حلقوں میں یوتھ بھی ان کو جانتی ہے اور بڑے بزرگ لوگ بھی ان کو جانتے ہیں۔ انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے بھی مختلف مواقع پر بھرپور طریقے سے اپنی آواز بلند کی ہے۔ عوام کے حقوق کے لیے انہوں نے ان کی ایک بہت توانا آواز پاکستان کے اندر جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہے۔ پچھلے چند دنوں سے ہم آپ کے ساتھ عوام کے ساتھ اپنے ایک درد دل بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے 75 سالہ سیاسی حالات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ عوام کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ پاکستان کی 75-76 سال سے جتنے الیکشن آج تک ہوئے ہیں، ان الیکشنز کے باوجود مختلف لوگوں نے مختلف دعوے کیے۔ کسی نے نئے پاکستان کا دعویٰ کیا، کسی نے پرانے پاکستان کا دعویٰ کیا، کسی نے سب سے پہلے پاکستان کا دعویٰ کیا، لیکن ان تمام دعووں کے باوجود عوام کی حالت پہلے سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے میں کچھ ایسی شخصیات بھی پاکستان میں موجود ہیں کہ جنہوں نے پاکستانی عوام کی بھرپور نمائندگی کی، پاکستانی عوام کے حقوق کا بھرپور دفاع کیا۔ ہمارے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، جن کا نام ہر پاکستان کے اندر تقریباً ہر شخص جانتا ہے، یوتھ بھی جانتی ہے، بزرگ بھی جانتے ہیں۔ ان کا ایک منفرد انداز، انہوں نے احتجاج کا مختلف روپ انداز اپنائے مختلف مواقع پر عوام کے حقوق کے لیے، تاکہ عوام کے حقوق کے لیے مقتدر حلقوں کے اندر اپنی آواز پہنچا سکیں۔ تو ان کا یہ انداز جو تھا، یہ بڑا اچھوتا انداز ہمیشہ انہوں نے اپنایا ہے۔ آج ایک ایسی شخصیت جن کے کریڈٹ پہ ایسے کارنامے بھی ہیں کہ جن کا بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں، تو پاکستان کی سب سے مشہور و معروف جناب اقلیتوں کے ممبر جناب جے سالک صاحب، ان کے کریڈٹ پہ اس سے پہلے کہ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، مختصر سا ایک چھوٹا سا بس ان کا، کیونکہ ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے ان سے تذکرہ ہوا، تو یہ جو ہم پچھلے چند دنوں سے ایک ویلاگ کے ذریعے اپنا ایک پیغام اس عوام کا حقوق کی بات جو ہم کر رہے تھے یا اس نظام کا رونا رو رہے تھے، اتفاق سے انہوں نے اسی بات کو انہوں نے اپنا درد دل بیان کیا۔ تو ہم نے کہا کیوں نہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان سے چند لمحوں کے لیے ہم آپ کے حقوق کے لیے ان کے چند الفاظ جو ہے وہ ہم کیوں نہ آپ تک پہنچائیں۔ تو سب سے پہلے میں ان کے تعارف کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان کے اندر ایسی شخصیت ہیں جو پچھلے اقلیتوں کی ایسی شخصیت ہیں کہ جو 4 دفعہ جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے ہیں، جن میں سے 3 دفعہ انہوں نے حلف اٹھایا، 1 دفعہ حلف اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ اس کے علاوہ یہ باقاعدہ طور پر پاپولیشن ویلفیئر کے منسٹر بھی رہ چکے ہیں، یعنی 4 دفعہ ایم این اے منتخب ہوئے، 3 دفعہ انہوں نے حلف اٹھایا، اور اس کے علاوہ یہ پاپولیشن ویلفیئر کے منسٹر، فیڈرل منسٹر باقاعدہ رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ نوبل پیس پرائز کیبنٹ کی طرف سے واحد ون اینڈ اونلی یہ شخصیت ہیں کہ جو کہ نوبل پیس کے لیے باقاعدہ طور پر یہ نومینیٹ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے 7 دفعہ جیل کاٹی ہے، یعنی ایسی شخصیت جس نے عوام کی بھرپور نہ صرف نمائندگی کی بلکہ حقوق کا دفاع کیا، حقوق کی جنگ کی، اور عوام کے حقوق کے لیے انہوں نے بھرپور زبردست قسم کے احتجاج کیے۔ جناب جے سالک صاحب، ہم جناب آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ تو ہم چند لمحوں کے لیے، یہ آپ کا مختصر ٹائم، آپ کا بھی قیمتی ٹائم ہے، آپ نے آگے بھی مختلف پروگرام میں شرکت کرنی ہے، تو آپ اپنا درد دل عوام کے سامنے بیان کریں کہ آیا آپ اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں؟ اگر لے رہے ہیں تب بھی، تو نہیں لے رہے تب بھی آپ؟ بدنصیبی یہ ہے کہ الیکشن آپ نے بہت دیکھے۔ جی جی، پہلی بات ہے جب پاکستان بنا تو پاکستان کا نام صرف پاکستان تھا۔ یہ بعد میں جو تڑکا لگایا گیا ہے جمہوریت وغیرہ کا، وہ کیا تڑکا ہے مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ تڑکا کس وجہ سے لگا۔ آپ کے پاس سب سے پہلے آپ کے 1935 کا ایکٹ لیا، اس میں یعنی اپنا کرا کے ترمیمیں، تو آپ نے 1956 قائم بنایا۔ اچھا، اس میں مائنورٹی کی نمائندگی کوئی نہیں تھی۔ پھر آپ نے 1962 کا آئین بنایا، اس میں مائنورٹی کی ریپرزنٹیشن نہیں تھی۔ پھر آپ نے 1973 کا جو آئین بنایا، جسے متفق آئین کیسے تماشا بنایا ہوا، اس میں مائنورٹی کی کوئی نمائندگی نہیں تھی۔ پھر آپ نے 18ویں ترمیم جو کی ہے، اس میں مائنورٹی کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں۔ بات یہ ہے کہ میں پاکستان میں یعنی پورے 33,000 پولنگ اسٹیشنوں سے انتخاب 4 دفعہ جیتا ہوں۔ سندھ سے ٹاپ کیا، پنجاب سے ٹاپ کیا، بلوچستان سے ٹاپ کیا، سرحد سے ٹاپ کیا، وفاق سے۔ میں اس نتیجہ پر پہنچا، میں جوتیاں اتار کے کیوں ننگے پاؤں گیا تھا کہ میں چوروں کے ساتھ، اس وقت میں نے کہا تھا کہ میں چوروں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا۔ تو آج جو ہمارا طریقہ انتخاب ہے، اصولی طور پر یہ پورے پاکستان کا جو انتخاب ہو رہا ہے، یہ وائلیشن ہو رہی ہے۔ یہ کیونکہ 226 آرٹیکل کی
खुल्लम खुला, क्योंकि 70 नशस्तें 60 खवातीन की और 10 अक़लियत की बगैर बैलेट पेपर के असेंबली में जाएंगी। तो ये असूली तौर पर ये, क्योंकि ये ढांचे को 226 आर्टिकल का जो ढांचा है उसे आप चेंज नहीं कर सकते। यानी ये इलेक्शन नहीं होगा बल्कि सिलेक्शन होगी। यानी 70 नशस्तें जो हैं ये गैर कानूनी गैर आईनी है, और इस पर मेरे फुल बेंच ने 2015 5 अगस्त को फैसला दिया हुआ है, जिसमें मार्च वो आर्मी की कोर्स का फैसला और मेरा फैसला कि ये जो माइनॉरिटी के साथ जो हम कर रहे हैं ये एक्चुअली हम इनके साथ तासब कर रहे हैं, इससे दूसरे दर्जे के ये शहरी बन रहे हैं। ये जो सिलेक्शन है खुद मंगो इलेक्शन, वाह बड़े डेमोक्रेटों को है जी। अलग बे तो आपको डेमोक्रेट जितनी पार्टीज है उनके पास डिस्कशन करवाए, इनके पास अलग बे नहीं है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी क्या होती है जी? ये पैसे करोड़ों रुपए लगाए, ये डेमोक्रेसी है? बिल्कुल बैन करें। मुझे पूरा पाकिस्तान ने अपने हल्का दिया 4 दफा, मैं 4 दफा 33 नहीं, आप समझते हैं कि आप ये जो जमहूरी निज़ाम हुकूमत पाकिस्तान में राइज है, आप जो मैं आपकी बातों से एक नतीजे पर पहुंचाऊं, इसका मतलब है कि आप इस निज़ाम से कतन मुतमईन नहीं, कतन नहीं, इसके कोई नताइज नहीं है। जी बिल्कुल। यानी आवाम को कुछ नहीं मिला इस निज़ाम से, मिलेगा भी कुछ नहीं। ये क्योंकि रूल ऑफ बिजनेस चाहे कोई आ जाए, यानी कोई से कोई आ जाए, जब तक आप रूल ऑफ बिजनेस जो है वो वहाँ असेंबली में चेंज नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और रूल ऑफ बिजनेस अगर चेंज करेंगे तो वो खुद, यानी ये तो माइट इज राइट की वाली बात होगी ना। इसका मतलब है कि यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है, जमहूरियत नहीं है ये तो है, श्योर है। देखिए आप करोड़ों रुपया लगाया जाएगा क्या, यानी कोई आप सोचे कि एक तो अरबों रुपया, और आज तक पाकिस्तान के 75 साल दौर के अंदर खरबों रुपया, खरबों डॉलर ना आपके पास पानी, ना आपके पास बेसिक ना आप। आर्टिकल 9 ये कहता है कि हर शहरी को शेल्टर प्रोवाइड करो, पानी प्रोवाइड करो, खुराक प्रोवाइड करो, मेडिसिन। क्या ये आर्टिकल 9 जो है ये लागू नहीं होता? अच्छा, इसका मतलब है कि आपने जब देखा कि इस निज़ाम से तो कुछ नहीं मिलता और आवाज़ भी वहां तक पहुंचाना जरूरी थी, आपने आवाम की आवाज़ पहुंचाना, तो आपने फिर ये जो एक आपका मुनफरिद अंदाज था, अछूता अंदाज था, ये जो प्रोटेस्ट का, कभी आप अपने आप को पिंजरे में बंद कर लेते थे। देखिए आपने तवज्जो दिलानी है। यानी प्रोटेस्ट क्या मतलब है कि आपने लोगों को अपना नुक्ता नजर बताना है। तो आप उसके लिए देखिए, कभी आप सर पे खाक खाक जो है ये हजरत यूनुस नबी अलैहिस्सलाम के दौर में पूरी कौम ने पहनी थी। आज वही वक्त है कि जितनी ये अपने 24 करोड़ लोग हैं इनको अपने सरों में राख डालनी चाहिए, टाट उड़ने चाहिए, और ये कुर्सियों पे बैठने के काबिल है। IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जों पर चलने वाली कौम, और ये पिंजरे में आपने वो मैं अमेरिका के गेस्ट अफगानिस्तान की फेवर में और इराक पर कि इन बच्चों पर जुल्म ना कर। तो आज फलस्तीन के अभी जो फलस्तीन पे बच्चों इस पर भी हमने चार रैलियां निकाली हैं। और आज भी मेरे घर के बाहर आज भी फलस्तीनी परचम और पाकिस्तानी परचम लगा हुआ है। आप आए, मैं G62 में रहता हूँ। यानी आप इसराइली मजालिम को, हम हर जुल्म को, चाहे वो क्रिश्चियन जालिम हो, चाहे वो मुस्लिम जालिम हो, जालिम कोई भी है, चाहे वो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो जालिम है, जो सियासत इबादत है, अगर ये करना चाहें जी, ये बल्कि ये जो है ना, ये जो सरमाएदार जगीरदार वडेरे लुटेरे चोर डाकू, इनको बैन करे, इनके कोई हद रखे कि जिसके पास यानी 5 मरले से ज्यादा प्लाट यानी घरों का, उसे लड़ने की इजाजत ही न दी जाए। क्योंकि जब तक वो उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर लेता। नहीं कायदे तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बानी पाकिस्तान ने अपनी तमाम जायदाद जो पाकिस्तान को दी थी, क्या इनमें से है कोई माई का लाल है सैक्रिफाइस करने वाला कि जो दे सारा? इनको कहें, मैं इसलिए इनको कभी कबूल नहीं करता क्योंकि ये मेरी उम्र के लिहाज से मैं इनसे इस वक्त भी वैसे उम्र से भी बड़ा हूँ, तजर्बे भी से बड़ा हूँ, उम्र से इसलिए बड़ा हूँ कि मैं 75 साल का हूँ। और खुदा का शुक्र है कि मेरे पास एक इंच जमीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लॉट नहीं, कर्जा नहीं, लूटमार नहीं, असल ऐसा नहीं, शराब परमट नहीं, यहाँ तक कि असले को आज तक हाथ नहीं लगाया। यहाँ तक कि एक FIR ना मुझ पर कटी है, ना मैंने किसी पर काटी। तो ऐसे पाकिस्तान के अंदर अवामी हकूक के मुदाफे ऐसी शख्सियात बहुत कम है, गिने चुने लाए, एक भी लाए। बेशक,
اور آپ یہ اگر لوگ کوئی کہے منظم نا، ہیں اس نظام اگر سے. یہ جو آپ عیدی صاحب کا نام لے لے کسی، جی. لیکن ان میں یہ ہوتا ہے یہ جو سوشل ویلفیئر والے لوگ ہیں وہ عیدی صاحب کسی کی گواہی کا اگر قتل ہو رہا ہے تو گواہی دینے کے لیے تیار نہیں. ہم لوگ جو ہے ظلم کے خلاف اٹھتے ہیں، چاہے ظلم کہیں بھی ہو، چاہے فلسطین میں ہو چاہے امریکہ کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری آواز لوگوں تک آپ کے ذریعے جو پہنچ رہی ہے، یعنی میرے سننے والے جو ہیں وہ مجھے میرے گوگل میں جائیں، میری ساری لائف ہسٹری سے واقف ہے. آپ جانیں یہ یوتھ کو پتہ چلے کہ ابھی بھی اس پاکستان میں ابھی ہیں لوگ ہیں جی اس، اور کیونکہ اس لیے کہ ہم نے پاکستان لاکھوں قربانیاں دی، ماؤں کی عظمتیں لوٹی، بچوں کو نیزوں پہ ڈالا. بھائیوں ہم نے پاکستانی ان کے چوروں لٹیروں ڈاکوں کے لیے بنایا تھا. ہے جی جب تک یوتھ جو ہے پہچانے گے نہیں، یہ جو بھی آ چکے جمہوریت میں کسی نے کچھ بھی نہیں عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. کیونکہ اسلام آباد میں جتنی کچی بادی ہیں ان کو میں نے مالکانہ حقوق لے کر دی، بجلی لے کر دی، گیس لے کر دیا، پانی لے کر دیا. جی بات یہ ہے سیاست، سیاست کیا عبادت ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ کب جب بھی آپ کوئی پروگرام رکھے میں حاضر ہوں. لوگوں تک یہ میسج میں ہونا چاہیے کہ یہ کوئی بھی آ گیا کسی نے آپ کا کچھ نہیں دینا. آپ کو کوئی عوام کی کوئی ان کے پاس ہے ہی نہیں، تھیوری کوئی نہیں، تھنکنگ کوئی نہیں، فلسفہ نہیں ہے. یہ فلسفہ ان کو صرف ان کو اتنا فلسفہ اقتدار، اقتدار پر کیسے قابض ہونا ہے، یعنی کیسے ہونا ہے. ادھر گھنگرو کی طرح بچتا ہی رہا، کبھی اس پگ میں کبھی غیروں میں کبھی اپنی. ان کو کوئی کردار کے عظمت کیا کہتے ہیں، کردار کی عظمت کو رسوا نہ کیا، دھوکے تو بڑے کھائے دھوکہ نہ دے. یہ کردار ان کا کریکٹر دیکھے. ہر یہ کریکٹر لیس لوگ ہیں جتنے بھی کھڑے ہیں، چاہے وہ کھوتا ہے، کوڑا ہے، شیر ہے، بندر ہے، وہ کوئی بھی ہو. تو جناب ناظرین آپ نے دیکھا کہ جناب جے سالک صاحب نے جس طرح اس نظام کے اندر موجود فلاز سکم کے اور ان کی اس کی کمیاں اور کوتاہیوں کو آشکار کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جمہوری نظام کے دل دادا، اس جمہوری نظام کے گن گانے والے 75 سال سے خصوصاً مذہبی طبقات کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ایک ایسی شخصیت جو کہ سٹیک ہولڈر ہے اس نظام کے اور اس نظام پر بھرپور طریقے سے عدم اعتماد کرتے ہیں اور عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں. ابھی بھی میں آپ منسٹروں سے زیادہ رسپیکٹ ہے میری. آپ سڑکوں پہ گھوم کے دیکھیں، انہیں کہیں اترے پجاروں سے، کالے شیشوں سے اتر کے نیچے جائے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان اس لیے بنا تھا، اس کا سب سے پہلے جوگندر لال لا منسٹر تھا اور اپنا اس کا یعنی چیف جسٹس کرنیلیس جو تھے کرسچن تھے، وہ پہلے چیف جسٹس آف پاکستان تھے. تو یہ پاکستان بنا تھا پاکستانیوں کے لیے. جو پاکستان میں اگر مسلمانوں کے لیے بنا تو پھر افغانیوں کو کیوں نہیں آپ رہنے دیتے؟ اس کا افغانیوں کے لیے نہیں بنا. جو پاکستان میں رہے، پاکستان میں جنہوں نے بنایا وہ ہے پاکستان کے. میں پاکستان کا مالک ہوں. افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ملت کے مقدر. پاکستان زندہ باد. تو آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان رشتے کو پہچانو اور خالق کے نظام کی طرف پلٹو، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ خالق انسان کے لیے کوئی نظام مقرر کرے اور وہ انسانیت کی فلاح بہبود اور انسانیت کے مفاد میں نہ ہو. لہٰذا ہماری عوام کے لیے عوام سے درخواست ہے کہ وہ پلٹو خدا کی طرف، لباس پر کام کیجیے. اور یہی خالق کا منشور ہے کہ اس حقوق العباد پر کام تبھی آپ کر سکیں گے جب آپ اس خالق کے دیے ہوئے منشور کو اپنے ہاتھ میں لیں گے. لہٰذا ہماری آواز ہے کہ پلٹو خدا کی طرف. تھینک یو سر.